چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3207، صحیح مسلم میں 416، اور راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ مالک بن سعسع ایک اور صحابی ان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خانہ کعبہ کے پاس لیٹا ہوا تھا بین النائم والیقظان، نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، جس کو ہم اپنے پنجابی لنگوسٹک میں کہتے ہیں جاگو میٹی، یعنی نہ مکمل طور پر سویا ہوا نہ مکمل طور پر جاگتا ہوا، ایک درمیان کی کنڈیشن میں تھا. اتنے میں نے سنا دو بندوں کو جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے. بخاری میں 349 اور صحیح مسلم میں 415 ہے کہ ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام بھی تھے. وہ کہنے لگے ہم دونوں کے درمیان یہ تیسرے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صحیح مسلم 416 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں فَأُوتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي، پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ فزیکل ساتھ لے کے جانا ہے، ورنہ تو آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پھر آگے سے خواب شروع ہو گیا. فرمایا مجھے ساتھ لے گئے. اچھا وہی حدیث بخاری اور مسلم کی پھر آگے چلتی ہے. فرشتے مجھ کو لے گئے، پھر میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا. بخاری 349، مسلم 416. جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ تشت ایمان و حکمت کا آیا، سونے کا. ایمان و حکمت بھرے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا سونے کے تشت میں، پانی جو ہے وہ جنت سے نہیں آیا، وہ زمزم ہی تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں اس زمزم کی فضیلت کا. زمزم سے دھویا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹ. تو یہ واقعہ ہے جسے ہم شق الصدر کا واقعہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ. اور یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمبر آف ٹائمز ہوئے. بعض کہتے ہیں 3 دفعہ، بعض کہتے ہیں 4 دفعہ. بہرحال مجھے جو صحیح الاسناد احادیث میں 2 واقعات تو بالکل پیٹ ملے. ایک تو یہ شب معراج والا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی یہ واقعہ ہوا 8 سے 10 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے. صرف دودھ پینے کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت رواج تھا کہ شستہ عربی سیکھنے کے لیے بچوں کو بچپن کے 10-12 سال جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں سے شستہ عربی ایٹیکیٹ سیکھ کر آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پر بھیجا گیا بچپن میں. 8 سے 10 سال کی عمر تھی. اور یہ واقعہ ہے صحیح مسلم 413 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی تھے دودھ کے رشتے سے. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے جو اولاد تھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل مبارک باہر نکالا اور اس کے ساتھ خون کا ایک لوتھڑا تھا جسے ریموو کر دیا، اور پھر کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو اس دل میں موجود تھا وہ نکال دیا، جو ہمیں اپنی جبلت میں ہر ایک انسان کو ملے گا. شیطان بھی اٹیچ ہے اور ایک فرشتہ بھی اٹیچ ہے، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ دیا ہے، میرے ساتھ جو شیطان بھی اٹیچ تھا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے وہ فزیکل ریموومنٹ بھی کر دی گئی اس حوالے سے. اور پھر اس میں بھی الفاظ ہے کہ زمزم سے دھویا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو. اور یہ ایکسپیرینس تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا. صحیح مسلم 413 نمبر حدیث. اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ جو بہن بھائی ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے تو شور مچا دیا. سیدہ حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر گیا. ظاہر ہے جی اتنا بڑا ایکسپیرینس، سینہ چاک، دل نکال لیا، تو قتل کرنے کی مترادف ہے، پیچھے کیا بچ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو روایت کر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو بتائیں یہ ساری باتیں کہ یہ معاملہ میرا شب معراج بھی ہوا اور بچپن میں بھی ہوا. تو ہم میں سے کسی کا دل باہر اس طرح نکال لیا جائے تو کوئی ہوش نہیں رہتی. تو یہ معجزانہ طور پر سارے معاملات ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے راوی ہیں. تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فک ہو چکا تھا، اور حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، صحیح مسلم 413 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، پورے سینہ مبارک پہ سلائی کے نشان بھی دیکھے ہیں، جس سے جبریل نے وہ سینہ سیا تھا۔ تو سلائی کے نشان اسی وقت ہوں گے جب فزیکلی اس کو ریموو کیا جائے، یہ کوئی روحانی آپریشن نہیں تھا جو ادھر اکثر لوگ کہتے ہیں جنات روحانی آپریشن کر رہے ہیں۔ میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ جنات نے کبھی خطرہ تو نہیں کیا، کیونکہ خطرہ سامنے نظر آ جاتا ہے نا، روحانی آپریشن تو کیسے نظر آئے؟ خطرہ کوئی کر کے دسے نا، پھر اسی مننا کہ ہاں جی جنات کر گئے نے خطرہ، یا کوئی بزرگ کر گئے روحانی آپریشن۔ تو یہ فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر یہ نشان موجود تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے بڑے ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینسز ہو رہے تھے۔ ایک وہ ابو طالب کا جو واقعہ ملتا ہے کہ وہ تجارت کے سفر کے دوران، وہ تو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک اور واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5939 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اب اندازہ کریں آپ، ایک شخص جو نبی ابھی بن کر مبعوث نہیں ہوا اور اس کے ساتھ فزیکلی ایک پتھر کلام کر رہا ہے، تو بہت ایکسٹراڈنری ایک جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اس قسم کے ایکسپیرینسز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ بچپن ہی سے نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ بچپن سے ہی پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، مبعوث بے شک بعد میں ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کے اندر ہوتا ہے جو پیغمبر ہے بچپن سے۔ اچھا، اب اسی طرف واپس آئیں، صحیح مسلم 411 نمبر حدیث، وہی واقعہ معراج۔ پھر میرے سامنے ایک براق لایا گیا، اور وہ ایک ایسا جانور تھا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا، اور اس کی رفتار کا یہ حال تھا کہ اس کا سم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ، یعنی اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ، حد نگاہ پہ اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا، اتنی سپیڈ والا تھا۔ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا، روشنی کی رفتار جو ہے وہ کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ جو روشنی ہے وہ زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر، پوری زمین کے سرکمفرنس کے 40,000 کلومیٹر کا یہ ہے سرکمفرنس، 7 چکر ایک سیکنڈ کے اندر۔ تو براق جو ہے برق سے نکلے، بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کسی روشنی کسی تیزی کے ساتھ اس کا وہاں سم پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ۔ تو یہ آج ہمیں آئنسٹائن نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اور طرف نکل جاؤں گا۔ میں اس براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا، اور وہاں اس جانور کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا ہوا تھا، یعنی انبیاء کرام وہاں پر آئے تھے، ظاہر ہے یہ فزیکلی وہاں، اور وہی پتھر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے آسمانوں پر، اسے ہی ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، قبہ سخرا اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے وہ۔ تو وہ فزیکلی، جو غامدی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، یہ عملی تواتر ہے مسلمانوں کا، اور تابعین کے دور کے اندر اس کے اوپر وہ گولڈن کلر کا گنبد رکھ دیا گیا تھا۔ یہ قبر نہیں تھی، قبروں پر گنبد نہیں رکھا گیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اگر گنبد رکھنا ہوتا اس وقت آپ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی رکھ دیا جاتا، جو 650 سال بعد ایک بدعتی مصری بادشاہ جو رافضی تھا، اس نے منت مان کے وہ گنبد رکھا تھا۔ تو یہ گنبد جو اس وقت گولڈن کلر کا رکھا گیا تابعین کے دور کے اندر، بلکہ صحابہ بھی ابھی زندہ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70 سال کے بعد کا واقعہ ہے، ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ مکمل ہوا۔ تو لیکن انہوں نے گنبد اس کے اوپر رکھا، وہ ڈوم آف دا راک، اس پتھر کے اوپر، وہ جس کی جعلی تصویریں بھی بعض کا وہ صحیح تصویر ہے، اس کے نیچے سے جو مٹایا ہوا ہے نا کہ ہوا میں آج تک معلق ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ ہوا میں معلق نہیں ہے بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ حلقے کے ساتھ باندھ دیا۔ اب بھائیو، مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فزیکل ایکسپیرینسز کروائے، جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں وہ میں یہاں پر ہی ذکر کروں، ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چنانچہ اس کانٹیکسٹ میں کل 5 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے ضعیف طرق بھی ہیں، امام ابن کثیر نے جرح بھی کی ہے، ضعیف طرق کے اوپر امام بہقی نے بھی، لیکن جو صحیح طرق ہے اس کا، جس کو امام بہقی نے بھی صحیح کہا، میں وہ بیان کرنے لگا ہوں، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا 5 کتابوں سے۔ نمبر 1 سنن نسائی۔ اب یہ میں 5 کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حدیث بڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنا ایمفسائز کر کے بیان کیا ہے۔
سنن نسائی میں 451 نمبر دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، دلائل النبوہ امام بھیکی میں 649 نمبر جسے امام بھیکی نے خود صحیح کہا۔ تیسری کتاب مجموع الزوائد ابن حجر اسقلانی کے استاد امام حیثمی، ان کی کتاب میں 236 نمبر، المعجم الکبیر طبرانی میں 7142 نمبر، اور تفسیر طبری میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ ان 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انس ابن مالک سے اور سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جبرائیل کی معیت میں چلا تو ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ یہاں اتر کر نماز ادا کیجئے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو جبرائیل نے عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر ساتھ ہی جبرائیل نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ شریف جو آپ کی ہجرت گاہ بنے گی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے، بنے گی۔ پھر آگے چل کر ایک اور جگہ پر جبرائیل نے مجھے نماز پڑھائی اور عرض کیا یہ طور سینہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر آگے چل کر ایک اور جگہ نماز پڑھائی اور عرض کیا یہ بیت اللحم ہے جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کا امام بنایا تو میں نے نماز میں ان کی امامت فرمائی۔ الحمدللہ، اسی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ انبیاء کرام کی جو امامت فرمائی اور سارے نبی جمع کیوں ہوئے، اس کی حکمت کیا ہے وہ بھی آج میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کروں گا کہ یہ سارے نبیوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ ٹروتھ بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں ریویل کر دوں گا۔ صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں میں نے بیت المقدس میں اپنے آپ کو پایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جماعت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہ گندمی رنگ کے ایک مضبوط اور قوی آدمی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے پایا، وہ اربا بن مسعود کے ہم شکل تھے، عبداللہ ابن مسعود کے بھائی کے۔ اور صحیح مسلم 418، 426 اور 427 نمبر حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گندمی شکل کے لمبے بالوں والے، گھنگریالے بالوں والے، اور ان کے بال کندھوں تک تھے، یعنی یہاں تک، یہ آخری حد ہے، اس سے نیچے آپ نہیں بال کر سکتے، عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی، عورتیں اس سے اوپر نہیں کر سکتی، مرد اس سے نیچے نہیں کر سکتے، اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، تو مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور پھر میں نے کعبے کے پاس ایک اور شخص کو دیکھا، گھنگریالے بال، دائیں آنکھ سے کانا اور ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی، اور مجھے بتایا گیا یہ دجال ہے۔ تو دجال کو بھی واقعہ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اور صحیح مسلم 430 نمبر حدیث میں مزید الفاظ ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی بیت المقدس میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے سب سے زیادہ ہم شکل تمہارے صاحب ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں سب سے زیادہ میں ابراہیم کا ہم شکل ہوں، یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نماز کا وقت آیا، صحیح مسلم 430، پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے بتایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پیچھے دوزخ کا داروغہ کھڑا ہے، مالک، اور یہ قرآن میں اس کا نام آیا ہے، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں، مالک۔ تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے سلام کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے میرے سلام کرنے سے پہلے ہی مجھے السلام علیکم کہہ دیا، تو میں نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیا، خود سلام عرض کر دیا آپ کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں اس سفر اسرا میں، الاسرا جو یہ مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تھا، بیت اللحم میں نماز پڑھی، طور سینہ پر نماز پڑھی، اور مدینہ طیبہ میں، یہ 3 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اور اسی دوران ایک اور ایکسپیرینس بھی ہوا جو صحیح مسلم میں 2 طرق ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6157 اور 6158۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد الحرام سے بیت المقدس جاتے ہوئے سرخ ٹیلے کے پاس
موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ بھائیوں بڑی اہم ترین گفتگو ہے، خصوصاً آج کل کے دور کے اعتبار سے ایک کریٹیکل ڈسکشن ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، بڑی اہم ڈسکشن ہے. وہ یہ بھائیوں کہ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جمع ہونا یہ خالصتاً معجزہ ہے. اس واقعے کی جو تفصیلات جتنی احادیث میں آئی وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی اس کی جو کیفیت ہے، موڈ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ متشابہات میں داخل ہے. یہ ہم سمجھانے کے لیے باتیں ضرور کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، لیکن اس کو کوئی فزیکلی اس طریقے سے عام آدمی آبزرو نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے. ورنہ بھائیوں ایک مسجد میں کم و بیش 1,00,000 کے قریب لوگ جمع ہوں تو پورے شہر کے اندر شور نہ پڑ جائے. اب وہ لوگ ادھر کے ادھر ہی تھے، یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا بیت المقدس کے اس یروشلم کے سٹی کے اندر، کیونکہ یہ ایک ان سین بیریئر تھا، ایک برزخ کا معاملہ تھا عوام الناس اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان ساری ایکٹیویٹیز کے درمیان. بھائیو اب آگے چلتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3207، مسلم میں 416 اور 411 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے میں پھر دوبارہ براق پر سوار ہوا جس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا. پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے. یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے. اب یہ اس کو المعراج کہہ رہے ہیں، وہ الاسرا تھا، مسجد الحرام سے بیت المقدس تک الاسرا زمینی سفر، اب یہ ہے آسمانی سفر المعراج. چونکہ یہ زیادہ کریٹیکل ہے اسی وجہ سے واقعہ معراج مشہور ہو گیا، ورنہ یہ ہے واقعہ الاسرا والمعراج. چونکہ یہ بہت کریٹیکل سفر ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دکھائے گا. یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. تو پھر اس فرشتے نے دروازہ کھول کر کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں، اور پھر دروازہ کھول دیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ صالح بیٹے، صالح نبی خوش آمدید ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل. پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ یعنی مہمان بنا کر لائے گئے ہیں یا آپ اپنی کیپیسٹی میں خود لے کر آئے ہیں؟ تو ان کا نہیں، میں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر آ رہا ہوں، ورنہ تو دروازہ نہیں کھول سکتا تھا. تو انہوں نے کہا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں، اور دروازہ کھول دیا دوسرے آسمان کا. اس سے یہ بات پتہ چلی یہ جو احمد بریلوی صاحب نے قصیدہ معراجیہ لکھ کر اور اس کو وہ جس طرح شادی کی ایک سرمنی پریزنٹ کیا نا کہ جی وہ فرشتے پہنچے ہوئے تھے براتی بن کے استقبال کے لیے، وہ بھائی آسمانوں کے فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ وسلم اوپر آ رہے ہیں، ورنہ وہ پوچھا ساتھ کون ہے. اگر یہ براتیوں والا معاملہ ہوتا، دیکھیں کس طرح جھوٹ بولتے. یہ تو سب کچھ آنن فانن اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ ڈیوائن ڈیسیژن کیا ہوا ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی جبرائیل شکر ہے پہنچ آیا، دروازہ پہلے کھولتا ہے. وہ پوچھ رہے کون ہے، ساتھ بھی بندہ ہے، دروازہ نہیں کھولا. جبرائیل کے کہنے پر کھولا کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے، اس نے گارنٹی دی کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں. اگر سارے فرشتوں کو پہلے ہوتا تو انتظار کر رہے ہوتے. تو یہ اس طریقے سے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس میں تھے، وہ انبیاء پہلے کیسے آسمانوں پہ پہنچ گئے؟ بھئی یہ سب کے سب معاملات متشابہات ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی، ہم اس عقل کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں سکتے. بلکہ اس عقل کے ساتھ تو اگر آپ کو انجینئرنگ نہیں آتی ہے، آپ تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو سمجھ کے موبائل کی جو ورکنگ کا فینومینا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے، جو فزیکل فینومینا ہے، روحانی نہیں ہے. تو آپ یہ روحانی معاملات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. ہم تو اتنی زبان کھول سکتے ہیں جتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں، اسی کے اندر ہم اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں. یہ ہمارا اپنا ذاتی علم نہیں ہے.
تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ دونوں خالہ زاد تھے. فرمایا گیا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, ان دونوں کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی خوش آمدید ہو, نبی صالح خوش آمدید ہو. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 4081 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, مسند امام احمد میں بھی ہے, اور میں نے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی حدیث بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی, تو سب نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اور تم چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا, اور جہاں تک میری سانس جائے گی میری سانس سے وہ پگھلے گا, اس کو میں قتل کروں گا. اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے. مسئلہ نمبر 12 میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا, سورہ الزخرف آیت نمبر 61 ہے, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے. یہ سنن ابن ماجہ 4081 نمبر حدیث ہے, مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, امام حاکم نے صحیح کہا, امام ذہبی نے صحیح کہا, اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈسکشن ہوئی. پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا, پھر وہی گفتگو ریپیٹ ہوئی. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا کون, فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون, فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا, فرمایا ہاں. کہا گیا خوش آمدید, آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں, انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید ہو. جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنے لگا, یعنی 7ویں آسمان کی طرف, تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبعوث کیا گیا, اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے. یعنی اللہ نے یہ بہت بڑی فضیلت دی ہے. یعنی یہ ان کا رشک کی وجہ سے رونا تھا کہ میرے بعد آیا اور اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی یعنی القرآن کا معجزہ دیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور آج ہمیں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ, ان یورپ. اس کے اوپر میں کئی لیکچر دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 64 دیکھ سکتے ہیں, مسئلہ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں, مسئلہ نمبر 115 دیکھ سکتے ہیں, اور کافی لیکچرز. تو بہرحال سنن ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے, 120 میں سے 80 صفحے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں نہیں رو رہے تھے. انہوں نے کہا یہ میرے بعد نوجوان آیا اور اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی. پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا گیا ہاں. آپ دیکھ لیجیے, کوئی بارات نہیں, کوئی باراتی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے سٹوری بنا لی قصیدہ معراجیہ میں حمزہ بریلوی صاحب نے. پھر انہوں نے کہا خوش آمدید, کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے. جب میں وہاں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں, انہیں سلام کیجئے. چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بیٹے, صالح نبی خوش آمدید. ایک آدم علیہ السلام نے حضور کو بیٹا کہا اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے, باقی سب نے کہا بھائی.
اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، مجموع الزوائد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 16898، مسند احمد میں بھی موجود ہے، جلد 5 صفحہ 418 پر 23598 نمبر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی کہ اپنی امت تک میرا پیغام پہنچائیے گا، آپ تک بھی وہ پہنچ جائے۔ اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی سرزمین خوب زرخیز ہے، لہذا وہاں کاشتکاری کرو، اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے، بڑا پھل دینے والی ہے، اور یہاں پر کاشتکاری کرو، اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جتنی بار پڑھو گے وہاں پر جنت میں درخت لگیں گے۔ ایک ویسے روایت سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے بھی ہے، وہ ضعیف ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے میوے، یعنی وہ سدرۃ المنتہا ایک سمجھ لیں بیری کے ٹائپ کا ایک درخت ہے، ہجر کے مٹکوں کی مانند تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جبرائیل نے بتایا یہ سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا یعنی یہ حد ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری تھی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ 2 باطنی نہریں ہیں اور 2 نہریں جنت میں بہتی ہیں، اور 2 ظاہری نہریں ہیں جو دنیا کے اندر نیل اور فرات کے نام سے۔ ظاہر ان کا کوئی روحانی ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ظاہر اللہ کے خزانوں میں سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا، میرے پاس شراب، دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا۔ یہ آپ کا ٹیسٹ تھا، 3 برتن لائے گئے، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا، تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر کوئی اور آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ دوسری روایت بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس میں سے نوش فرمایا۔ پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی، یہی سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، یعنی 6ٹھے آسمان پہ آئے، تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کی۔ پھر میں خدا کے پاس گیا، یعنی وہ جہاں پر سدرۃ المنتہا پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہی فرما رہا تھا، 10 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کی، پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا، پھر 10 نمازیں کم کر دی گئیں، پھر یہ بار بار 10 کرتے اینڈ پہ 10 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے، تو وہ نمازیں 5 کر دی گئیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا 5 ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں۔ ایسے بڑا ایکسپرٹ اوپینین تھا، اور ایک پھیرا اور لگ جاتا ہے، ساری نمازیں معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑے گی، مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن امت بے شرم ہے، 5 نہیں پڑتی۔ نبی کو حیا آئی ہے لیکن امت کو حیا نہیں ہے۔ اب میں راضی ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے 5 نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی۔ جبکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں 411 نمبر، یہی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المعمور سے ٹیگ لگائے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ شریف کے ایگزیکٹ اوپر 7ویں آسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیگ لگائے ہوئے تھے، وہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں۔ ایک بار جس کو طواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک، بیت المعمور کا طواف کرنے کی۔ اللہ۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا، بڑا بڑا، یعنی کہ بیر کی طرح۔ جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی، اس بیری کے درخت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر آئی۔ اللہ کی مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت
اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے سدرۃ المنتہا کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی، چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یعنی سدرۃ المنتہا پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی۔ یہ سدرۃ المنتہا ہی اینڈ ہے، اور دن رات مجھ پہ 50 نمازیں فرض کر دی گئی۔ تو یہ سدرۃ المنتہا پہ فرض ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سدرۃ المنتہا پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے۔ منتہا کا مطلب ہی دی اینڈ ہے، انتہا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر میں یہ حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر اس حدیث 411 صحیح مسلم میں وہی الفاظ ہیں، پھر واپس گیا اینڈ پہ۔ میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئی، کیونکہ وہ سورہ الانعام میں بھی آیا نا کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ اور دوسرے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم بھی نہیں بدلا، ہم نے 50 کی 50 ہی رہنے دی ہے، 5 کر کے بھی اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا، اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو 10 نیکیاں لکھوں گا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا، اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر میں نے انہیں بتایا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں، یعنی 5 بھی کٹاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہٰذا اب مجھے جانے سے حیا آتی ہے، کاش امت بھی حیا کرے اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرے، آمین۔ اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور طرق میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بخاری میں 349، مسلم میں 415، اس میں الفاظ ہیں کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا، آسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے وہ میں نے دیکھا، جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا اور جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا۔ اور اس شخص نے کہا خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو گروہ ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف یعنی جنتیوں کے گروہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا اور اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ یعنی یہ جو لوح محفوظ پہ قلم اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی، یہ ڈیٹیل قرآن حکیم میں بھی مختلف جگہوں پر آتی ہے، احادیث کے اندر بھی، کہ فرشتوں پر بھی احکامات جو ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آ کے دنیا میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں اسی سدرۃ المنتہا پر۔ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، کئی رنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، وہاں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی کستوری کی سی خوشبو کی تھی، اور سورۃ النجم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ سدرۃ المنتہا کے ہی پیرلل جنت المأویٰ جنت ہے، یعنی یہ اینڈ ہے 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، بیری کا ایک درخت۔ ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے، اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 6581 اور 7517 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں جنت میں چل رہا تھا، ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد تھے۔ جبریل سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی مٹی خوشبو مشک کی مانند تھی، مٹی کی خوشبو، الحمدللہ۔ اور جامعہ ترمذی میں 3147 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب معراج اللہ نے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا۔ یعنی قرآن حکیم میں جو جو عذابات یا نعمتوں کا ذکر ہے نا، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ کھٹکا گزرا، وہ ساری چیزیں شب معراج مجھے دکھا دی گئی۔ جامعہ ترمذی 3147 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے، یہ حدیث تو بیان کیے بغیر واقعہ معراج مکمل نہیں ہے نا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5149
شرح السنہ اور شعب الایمان امام بہقی کی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ حدیث دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شب معراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے خطباء ہے, تقریریں کرنے والے, یعنی آپ دوسرے معنوں میں جو میں کہتا ہوں علماء کرائم, علماء سو. ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء, ایک ہے علماء کرائم, کرائم انگلش والا مجرم علماء. ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. اور 7 الفاظ بڑے خطرناک ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے, کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے. سب سے پہلے مولوی نے پکڑا جا رہا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ جو منظر ہے نا دوزخ کا منظر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہاں بھی مولوی نظر آئے. علماء سو, علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ پنجابی والے علماء جو اسی کے قافیے پہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا, سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 4878 غیبت والے چیپٹر میں, کتاب الادب چیپٹر کے اندر, کہ معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں, تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے. یعنی تہمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے. عزت کے درپے یہ ہے کہ خام خواہ تہمت لگانا, یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا برا سمجھتے ہیں, کسی کے اوپر کو فتویٰ لگا دینا وہ سمجھتے ہیں خیر ہے. تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزامات جو ہے وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. لہذا یہاں پر اب یہ دوزخ میں کیسے پہنچ گئے, علماء کو کیسے, بھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں, ابھی تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزخ میں وہ دکھا دیے گئے. تو یہ بیسیکلی اینیمیشنز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی, جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممثل کر کے ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا. یہ معجزہ تھا. لہذا اس کانٹیکسٹ میں غامدی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشنز ہوتے تھے, کیونکہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے وہ, لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے کتاب التعبیر اور کتاب الرقیہ چیپٹر میں مل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں, اور ظاہر نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا نا, بیٹے کو ذبح کرنے والا. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے یہ خواب نبوت کے حصے میں سے. تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں. بخاری میں کتاب التعبیر چیپٹر ہے, مسلم میں کتاب الرقیہ ہے, اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4606 سے لے کر 4627 تک 22 احادیث مل جائیں گی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر خواب میں دکھائے گئے. وہ تمام اینیمیشنز اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر کے فزیکلی دکھا دی تھی. الحمدللہ. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 431 نمبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. وہ 6 آسمان پر ہے. باقی ساری حدیثوں میں آیا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ ہے, اس میں 6. تو اس کی پھر علماء نے تعویل یہ کی ہے, محدثین رحمہ اللہ نے, کہ یہ سدرۃ المنتہا کا درخت 6 آسمان سے شروع ہو کر 7ویں پر مکمل ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا میں آتا ہے, آپ نے فرمایا انہیں پتے دیکھے اور اس کے مٹکوں کی طرح کے فروٹ دیکھے. ظاہر ہے کہ وہ پتے اور فروٹ تو اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں, تو جڑ اس کی 6 سے شروع ہو جاتی ہے. زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد سدرۃ المنتہا ہے. اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں. فرشتوں کو بھی, جبرائیل کو بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں اسی مقام پر فرض ہوئی تھی, سدرۃ المنتہا پر. اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہیں پر آ کر رکتا ہے اور یہیں سے احکام لیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ رکھا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہے, اور یہ آیت قرآن حکیم میں موجود ہے, وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جو کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی سدرۃ المنتہا کے اس بیری کے درخت کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائیں. صحیح مسلم 431 یہ اب آپ سن لیجیے. نمبر 1 5 نمازیں عطا فرمائیں. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں, ہمارے بلو کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ آخر تک
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3886، مسلم میں 428. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش مکہ نے مجھے معراج کے حوالے سے جھٹلا دیا، بہت بڑا دعویٰ تھا، 40 دن کا سفر اس زمانے میں، زمینی سفر آج بھی 2000 کلومیٹر اور ایریل ڈسٹنس ہوائی سفر 1200 کلومیٹر. ایک بندہ کہ میں رات کے حصے میں وہاں بھی گیا، وہاں سے آسمانوں پہ واپس بھی آ گیا. تو قریش مکہ نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا، وہ جو سائیڈ پہ چھوٹی سی دیوار ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس روشن کر دیا. کتنی دور؟ 2000 کلومیٹر زمینی سفر اور 1200 کلومیٹر ایریل ڈسٹنس. اتنی دور سے بیت المقدس ایسے سامنے لا کے رکھ دیا. اور قریش مکہ جو کچھ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں علامات بیان کرتا جاتا تھا. الحمدللہ کتنا بڑا معجزہ تھا. اس سے علم غیب والا بھی عقیدہ کلیئر ہوا. اس میں نے مسئلہ نمبر 6A کے اندر بھی یہ حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا ہے. اب وہ دیکھیں کیسے اوٹ پٹانگ سوال شروع کر دیا. انہوں نے کہا اچھا جی تم کہتے ہو ہم راتوں رات وہاں گئے ہیں. اچھا یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، ورنہ خواب ہوتا تو وہ کبھی مطالبہ ہی نہ کرتے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا وہاں پر. خواب میں تو بڑے بڑے لوگ ہو آتے ہیں. تو وہ کہہ رہے اچھا تم گئے ہو تو ذرا بتاؤ کہ وہاں بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی تھیں، کتنے دروازے تھے. آپ اندازہ کریں ایک بندہ اگر ایک رات کے لیے زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ وہاں پر گیا ہے تو اس کو یہ آپ کی اکیڈمی کی جو سیڑھی ہے، میں کچھ 4 سال سے چڑھ رہا ہوں، آپ مجھے پوچھیں کتنی سیڑھی ہے میں نہیں بتا سکتا، حالانکہ میں سینکڑوں دفعہ چڑھ چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے ہیں. اب جب یہ سوال کرنے شروع کیے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس نظر سے تو آپ نے وہ چیزیں یاد نہیں کی ہوئی تھی. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں بیت المقدس میرے لیے روشن کر دیا گیا. وہ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. الحمدللہ. بلکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرسٹنگ 430 نمبر حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو حتیم میں کھڑا کیا جب قریش مکہ نے مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کیے تو انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھی. اب خواب ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتے، فزیکل ایکسپیرینس تھا تبھی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، ورنہ کہتے خواب ہے جی چھڈو پرے. اتنی جو ہلچل مچ گئی اور اتنے لوگ جمع ہو گئے، ان کا جی اچھا جی تسی گئے ہو دسو تے کہ تک کہنے. اب کئی لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس جایا کرتے تھے یروشلم میں تجارت کے لیے، کیونکہ مکے کے لوگوں کا تو کاروبار ہی تجارت تھا، ان کو وہاں تو کوئی چیز نہیں اگتی تھی، وہ اپنی چیزیں ہی وہاں لے کے جایا کرتے تھے. اون وغیرہ یہاں سے لے جاتے تھے، وہاں سے باقی چیزیں لے آتے تھے، جو بارٹر سسٹم ہے چیز کے بدلے چیز. تو ان کا اچھا جی اب وہ خصوصاً جو اس قسم کے فنیر قسم کے لوگ ہوں گے جو زیادہ سفر میں کرنے ہوتے اگے کیا ہوں گے آج دسوں کہ تک ہے تسی ہوتے. تو صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. غم کیوں ہو گیا؟ کہ میں ایک سچا پیغمبر ہوں. اب یہ سوال اس طرح کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس نظر سے تو میرا وہ وزٹ ہی نہیں تھا. مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میری انبیاء سے ملاقات ہوئی، جو میں نے ایکسپیرینس کیا. غمگین اس لیے ہو کہ اب یہ سوال کر رہے ہیں میں جواب کیسے دوں، اور جواب نہیں دیتا تو یہ جھٹلائیں گے. میں اس طرح غمگین ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی غمگین نہیں ہوا تھا. چنانچہ اسی وقت اللہ نے میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کو بلند کر دیا. میں اسے دیکھ رہا تھا 2000 کلومیٹر دور، اور وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا. الحمدللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان کے پھر منہ بند کر دیے. اور دوسری حدیث اس کے ضعیف طرق بھی ہے لیکن میں صحیح طرق بیان کر رہا ہوں. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے بیت اللحم طور سینا اور مسجد جو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی گئی تھی ہجرت سے پہلے سفر معراج کے دوران، وہی حدیث ہے یہ. اس میں آگے الفاظ جو موجود ہیں. دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں امام بہیقی نے خود صحیح کہا صحیح سند کے ساتھ 449 نمبر حدیث جلد 2 صفحہ 241 پر، اور معجم الکبیر طبرانی میں جز 7 282 نمبر صفحے پہ 7142 نمبر حدیث ہے. اور مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں حدیث نمبر 230 لی ہے جلد 1 صفحہ 85 پر کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا، آپ رات کو کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رات کو بیت المقدس تھا.
اللہ جو کہ 1 مہینے کی مسافت کا مزد ہو، 40 دن کی مسافت اس وقت، ابھی بھی کوئی کم نہیں ہے، 2000 کلومیٹر پیدل سفر ہے، گاڑی میں بھی کریں تو کتنا ٹائم لگے گا، ایریل ڈسٹنس بھی 1200 کلومیٹر ہے۔ سیدنا ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں بیان کیجئے بیت المقدس کو۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی شک تھا، اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے، پھر کہا 4 پرندے پالو۔ ابراہیم علیہ السلام کے تو ایمان پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، انہوں نے بھی حق الیقین تک پہنچنے کے لیے وہ فزیکل ڈیمانسٹریشن دیکھی۔ یہاں پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ایمان کو حق الیقین تک پہنچانے کے لیے سوال کیا، معاذ اللہ کسی نیگیٹو انٹینشن سے سوال نہیں تھا۔ یا رسول اللہ نشانیاں بیان کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا بیت المقدس، ہاں جی پوچھ کے کچھ پوچھے گا، سب کچھ دسیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں بیان کی تو ابوبکر نے تصدیق کی اور کہا آپ سچے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش جو ہیں وہ اس پہ باتیں بنائیں گے، آپ ان کو کیسے قائل کریں گے؟ میں تو تصدیق کرتا ہوں ان سارے کافروں نے تو بیت المقدس دیکھا بھی نہیں ہوا، میں نے تو دیکھا ہے، آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو ان کو کیسے منوائیں؟ یہ دوسرے معنوں میں اب ان کو کیا علمی پھکی دی جائے کہ ان کا ہاضمہ درست ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ماشاء اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب یہ کافر تم سے پوچھے نا تو ان کو کہنا کہ تمہارا جو قافلہ ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام پر راستے میں دیکھا تھا، یعنی قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا، اور صرف دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کا راستے میں ایک اونٹ بھی گم ہو گیا جو فلاں شخص نے ڈھونڈ کر لایا تھا، اس کا نام بھی بتا دیا، اور وہ قافلہ فلاں دن یہاں پہنچے گا۔ اب یہ ساری غیبی خبریں اللہ کے بتائے بغیر کوئی انسان نہیں بتا سکتا، اور یہاں پر بھی بات ختم نہیں، تمہارا وہ قافلہ فلاں دن یہاں پہنچے گا، اور جب وہ قافلہ یہاں پہنچے گا سب سے آگے وہ اونٹ ہوگا جس کی رنگ گندمی ہوگا اور اس کی پیٹھ پر 2 سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہوگی، یہ لیڈ کر رہا ہوگا اونٹ جو اس قافلے میں آگے ہوگا، اور فلاں دن کو پہنچے گا۔ چلو بندہ یہ کہہ سکتا ہے راستے میں تھا، نہیں، بالکل ٹائنیش ڈیٹیل تک۔ تو پھر اسی دن سب لوگ دوپہر کے وقت وہاں پر جمع ہوئے، اور پھر وہی کچھ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ قافلہ بھی آیا اور اس قافلے میں سب سے آگے وہ اونٹ تھا جس پر 2 سیاہ بوریاں لٹکی ہوئی تھی۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی، اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کو کافروں کے سامنے الحمدللہ حجت بنایا گیا۔ دیدار الہی عز و جل کے حوالے سے ابھی ڈسکشن باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تقریباً 1.25 گھنٹے کے اندر ہم کور کر لیں گے۔ وہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے، اس لیے میں نے اس کو اس سے الگ کیا، ورنہ اس میں 1-1.25 گھنٹہ اور لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔